سلطان صلاح الدین ایوبی پر قاتلانہ حملہ اور حملہ آوروں کا انجام۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شروع سے ہی جہاد کو ترجیح دیتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ ترکمان، کرد، عرب اتابیگ، بدوی قبائل کے یشوع اور مصر کے امراء صرف نعرہ جہاد سے ہی متحد ہو سکتے ہیں۔ ان متفرق گروہوں کو جمع کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ علم جہاد بلند کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خلیفہ بغداد کی خدمت میں ایک قاصد کے ذریعے خط بھیجا، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی حملہ آوروں کے خلاف اپنے کارناموں کا تذکرہ کیا اور بعد میں اپنے عزائم جہاد کا اعلان کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زبردست تاریخی الفاظ جو آج بھی دنیا اسلام کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں اور مسلمان اس پر عمل کیے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ دنیا اسلام کو صرف جہاد کے ذریعے ان غیر ملکی حملہ آوروں سے نجات مل سکتی ہے۔ خدا کے فضل سے قاہرہ کی حکومت امیر المومنین کے سامنے زیر ہو چکی ہے اور انشاءاللہ عز و جل میں جلد ہی خلیفہ اسلام کا پرچم یروشلم پر بھی لہرا دوں گا۔ اہل دمشق نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بڑی پرجوشی کے ساتھ استقبال کیا اور شہر کے دروازے سلطان کے لیے کھول دیے گئے، مگر چند ہم وطن اتابیگ سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ انہیں سلطان موصل کی حمایت حاصل تھی، اچھے شہ سوار اور بے خوف جنگ ازما تھے۔ اتابیگ کرن الحمار کے میدان کے قریب سلطان کی فوج پر اچانک ٹوٹ پڑے اور دوسری مرتبہ انہوں نے قلعہ حلف کے سامنے گندم کے سرخ کھیتوں میں خون ریز معرکہ کیا، مگر سلطان کے فوجیوں سے شکست کھا کر بھاگ گئے۔ آخرکار سلطان نے مجبور ہو کر مصلحت کشی ترک کر دی اور سرزمین شام کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ خلیفہ بغداد نے شام پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے تسلط کی توثیق کر دی۔ اس دوران ایک خوفناک دشمن سلطان کے خلاف صف آرا ہو گیا۔ قاہرہ کو مجرموں کے اڈوں سے پاک کرنے کی مہم میں سلطان کو اسماعیلیوں کی خفیہ آماج گاہ کو بھی تباہ کرنا پڑا۔ اس تباہی کے بعد اسماعیلی سلطان کے دشمن بن گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ اسماعیلیوں نے سوڈانی شرپسندوں کو سلطان کے خلاف بغاوت پر اکسایا، جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے باغیوں کو فوراً ہی کچل دیا اور شہر کے دروازوں پر باغیوں کو سولی پر لٹکا دیا۔ بدلہ لینے کے لیے فدائی میدان میں اتر آئے، وہ سلطان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ فدائیوں کے قاتلانہ حملوں کو سلطان کے محافظوں نے بڑی ہوشیاری سے ناکام بنا دیا۔ سلطان حسب معمول اپنے خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ 3 مختلف غزہ کے مہمان خیمہ میں داخل ہوئے۔ سلطان کے خیمے کے دروازے کیونکہ ہر خاص و عام کے لیے کھلے رہتے تھے اور ہر شخص بلا روک ٹوک سلطان کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ داخل ہوتے ہی تینوں فدائی سلطان پر ٹوٹ پڑے۔ سب سے پچھلے فدائی کو محافظ کی تلوار کے وار نے گرا دیا، مگر 2 فدائی سلطان پر حملہ آور ہو گئے۔ ایک نے سلطان پر خنجر کا وار کیا، جو سلطان نے بڑی دلیری سے روک لیا اور پینترا بدل کر کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران سلطان کے فولادی ہود میں دوسرے خنجر کی ضرب لگی۔ سلطان کو گردن پر معمولی زخم آیا، لیکن قبل اس کے کہ فدائی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتے، سلطان کے محافظوں نے لپک کر انہیں زمین پر پچھاڑ دیا اور ان سے ہتھیار چھین لیے۔ سخت اذیت ناک سزا دے کر فدائیوں سے اعتراف جرم کروایا گیا۔ فدائیوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں شیخ الجبل نے اس کام کے لیے مأمور کیا تھا۔ بعد میں ان فدائیوں کے سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ شیخ الجبل کی جانب سے دوسرا حملہ بھی سلطان پر کیا گیا، جو بھی ناکام ہوا۔